اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ محترم ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ حامد رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نور ہدایت۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں نور ہدایت میں ہم آپ کی ملاقات علماء اکرام سے کرواتے ہیں، جن سے ہم کرتے ہیں سوالات اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں دین اسلام کے حوالے سے معلومات۔ آج کے ہمارے معزز مہمان جو کہ تشریف نہیں لائے، آج مہمان بھی میں ہی ہوں، میزبان بھی میں ہی ہوں۔ میری کوشش ہوگی کہ آج وقت کی قدر کرتے ہوئے، وقت کا احساس کرتے ہوئے اور اسی وقت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے میں بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نذرانہ عقیدت پیش کر سکوں۔ کبھی کبھی میں موقع سے فائدہ اٹھاتا ہوں جب علماء اکرام نہ ہوں یا علماء اکرام آنے میں تھوڑا سا تاخیر ہو جائے تو اس سے میں فائدہ اٹھا لیتا ہوں۔ میرا فائدہ اٹھانا کیا ہوتا ہے کہ میں کلام پیش کر دیتا ہوں جو کہ ہمارے ناظرین سننا چاہتے ہیں۔ سرکار کی ثنا ہر انسان پڑھنا چاہتا ہے، ہر انسان سننا چاہتا ہے۔ تو میری کوشش رہا کرتی ہے کہ نور ہدایت میں ثنا خواں حضرات کو بھی مدعو کروں، ان سے بھی کلام سنوں، کبھی کبھار اپنی حاضری لگانے کی بھی جسارت کرتا ہوں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک میرا پڑھنا آپ سب کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمیں گنبد خضرا کے سائے میں حضور کی ثنا کرنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ میں کلام پیش کر رہا ہوں، درود شریف سے آغاز ہے۔ جتنے سامعین ناظرین ہمیں سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، ان سب سے گزارش ہے ایک بار درود شریف پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد۔ عرش کی عقل دھنگ ہے، چرخ میں آسمان ہے۔ عرش کی عقل دنگ ہے، چرخ میں آسمان ہے۔ جانے مراد کدھر ہے تیرا مکان ہے، جانے مراد کدھر ہے تیرا مکان ہے۔ صلی علی شفیعنا صلی علی محمد۔ اور وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو۔ جان ہے وہ جہان کی جان ہے، وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد۔ عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ تازہ دھوم دھام، عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ تازہ دھوم دھام، کان جدھر لگائے تیری ہی داستان ہے، کان جدھر بھی
لگائے تیری ہی داستان ہے، صلی علی نبی یہ نا صلی علی محمد، اے میرے مولا مولا، اے میرے مولا تیری درگاہ میں ایک صدا کرنی ہے، اس گنہگار نے بخشش کی دعا کرنی ہے، میرے جسم و میری روح کو طہارت دے دے، کیونکہ تیرے محبوب محمد کی ثنا کرنی ہے، صلی علی نبینا صلی علی محمد۔ الحمدللہ ناظرین اکرام، نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد میں آپ کو بتاتا چلوں ہمارے جو معزز مہمان ہیں تشریف لا چکے ہیں، اور آج کا ہمارا موضوع جو ہے بڑی اہمیت کے حامل ہے۔ علم کی فضیلت پر آج ہم گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے کہ علم کو اللہ رب العزت نے کیا فضیلت عطا فرمائی، اور جو لوگ علم حاصل کرتے ہیں انہیں اللہ پاک کیا مقام عطا فرماتا ہے۔ کیا علم کے بغیر بھی انسان دنیا میں رہ سکتا ہے؟ اگر رہ سکتا ہے تو کس طریقے سے رہ سکتا ہے، اور علم کے بعد انسان کو دنیا میں کس انداز میں رہنا چاہیے؟ وہ بندہ کہ جس کے پاس علم نہیں ہے اور ایک وہ بندہ کہ جس کے پاس علم ہے، ان کا آپس میں فرق کیسے ہونا چاہیے، کہ جو جان کر بھی اگر غلط کام کرے تو اس کو کتنا گناہ ملتا ہے، اور جو انجانے میں غلط کام کر بیٹھے اسے کتنا گناہ ملتا ہے۔ یہ سب ہم علماء اکرام سے سیکھتے ہیں، جانتے ہیں، کوشش کرتے ہیں۔ نور ہدایت کا بھی یہی مقصد ہے۔ ہمیں آج الحمدللہ جوائن کیا ہے حضرت علامہ مولانا شمس الاسلام صاحب، شمس الحسن صاحب دامت برکاتہم العالیہ الحمدللہ ہمارے درمیان موجود ہیں۔ آئیے ملاقات بھی کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ اپنے موضوع کو بھی آگے لے کر حضرت کی سرپرستی میں بڑھتے ہیں۔ السلام علیکم حضرت۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ حضرت کیسے مزاج؟ الحمدللہ آپ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا احسان ہے، بہت بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا۔ آج تھرڈ ٹائم آئی تھنک آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے ہیں، بہت خوشی ہو رہی ہے۔ میں چاہتا ہوں یہ سلسلہ جاری و ساری رہے، لوگ بھی آپ کو پسند فرماتے ہیں، آپ کے انداز کو، اور ظاہر سی بات ہے میزبان جو پروگرام کے وہ بھی آپ کے انداز کو پسند کرتا ہے۔ تو میں چاہوں گا آج علم پر ہم گفتگو کریں، خالصتاً علم پر گفتگو، اور ہم یہ بھی کوشش کریں گے، یہ جان سکیں گے صحابہ اکرام کس انداز میں علم حاصل کیا کرتے تھے، کیونکہ وقت تیزی کے ساتھ آگے کی طرف بڑھتا چلا جا رہا ہے، جتنا وقت گزرتا جا رہا ہے علم کی روشنیاں بھی پھیلتی جا رہی ہیں، لیکن ان روشنیوں میں کچھ زیادہ ہی روشنیاں ہو گئی ہیں جو صرف یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی یہ بس ہمارا ایک احاطہ ہے، اس کے باہر ہم نہیں جائیں گے، جو اس کے اندر خود آ گئے تو ٹھیک۔ کیا علم سکھانے کے لیے ہمیں خود بھی کوشش کرنی ہوتی ہے، یا علم حاصل کرنے والا ہی کوشش کرتا رہے؟ اس پر بھی ہم گفتگو کریں گے، کیونکہ ہمیں کچھ تفصیلات ملتی ہیں، کچھ واقعات ملتے ہیں بزرگان دین کے، وہ خود جایا کرتے تھے، علم پھیلاتے تھے، وہ اللہ کا دین پھیلاتے تھے۔ آج کیا ہے، حجرے میں بیٹھے ہیں بہت سے لوگ، بہت سے نہیں بھی ہیں، بہت سے ہیں بھی، وہ کہتے ہیں جی پیاسا کنویں کی طرف جاتا ہے، بالکل حقیقت ہے، لیکن اگر ایک پیاسا نہیں آ رہا، کسی وجہ سے نہیں آ رہا، تو پھر مجھے چاہیے میں اٹھ کے جاؤں نا اس کے پاس، ہمیں چاہیے کہ ہم اٹھ کے جائیں۔ میں کوشش کروں گا ہم دونوں رخ کو سامنے رکھتے ہوئے گفتگو کریں، اور انشاءاللہ مجھے امید ہے، یقیناً آپ بہت اچھے اس پر ہماری رہنمائی فرمائیں گے۔ میں چاہوں گا حضرت پہلے تو علم کا مفہوم بتا دیجئے، پھر اس کے بعد ہم آگے بڑھیں گے قرآن مجید علم کے حوالے سے کیا فرماتا ہے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو ہماری پوری وینس ٹیم کو اور حامد بھائی آپ کو شکریہ، اللہ تعالیٰ یہ دین کی خدمت جاری و ساری رکھے، آمین۔ الحمدللہ تعالیٰ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان اور بالخصوص مسلمانوں کو نور علم سے بہرہ مند فرمایا، اور یہ علم کسی تعریف کی محتاج نہیں کہ اس کو کتنی فضیلت حاصل ہے۔ انبیاء کرام علیہم السلام وہ مال و دولت کا وارث نہیں بناتے، علم کا وارث بناتے۔ انبیاء کی دولت کیا ہے؟ علم ہے۔ مال و دولت یہ فرعون کو ملا، فرعون کو، قارون کو، اس کے خزانے مشہور ہیں، لیکن انبیاء علم کا وارث بناتے ہیں۔ آپ نے پوچھا کہ علم کا معنی کیا ہے؟ بالکل کسی بھی چیز کو
جب ہم سیکھ رہے ہوتے ہیں یا کوئی بھی ٹاپک ہم اسٹارٹ کرتے ہیں، سب سے پہلے اس کی ڈیفینیشن آتی ہے، سب سے پہلے اس کی تعریف ذہن میں رہے، پھر آگے جو باتیں ہوں گی انشاءاللہ مقدمات جو بھی ہوں گے، واقعات وغیرہ، وہ اس پر اچھے انداز سے ہم گرپ کر سکیں گے۔ علم کا لغوی معنی جاننا اور آگاہی ہے، اور اصطلاح کے اندر حواس خمسہ اور عقل دو چیزیں۔ حواس خمسہ یعنی 5 چیزیں، دیکھنا، سونگنا، سننا، چکھنا اور محسوس کرنا، اور عقل، حواس خمسہ اور عقل دونوں چیزوں کے ذریعے سے انسان کسی چیز کی حقیقت کو جان لے، یہ علم کہلاتا ہے۔ علم یہ بہت بڑی شے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید برہان رشید میں جس کا تذکرہ فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وعلم آدم الاسماء کلھا، آدم علیہ السلام کو تمام اسماء کے نام سکھا دیے، اور اس کی وجہ سے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جو شیطان نے سجدہ کیا وہ نور علم کی وجہ سے کیا، اور اگر عشق والے سے پوچھیں تو وہ نور محمدی کی وجہ سے کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کثیر احادیث مبارکہ میں اس کے فضائل بیان فرمائے ہیں۔ اچھا، جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ علم ایسی چیز ہے جس کا ذکر قرآن مجید میں بھی موجود ہے، تو میں چاہوں گا حضرت ارشاد فرمائیے گا نا سرکار، کیونکہ ہم نے قرآن کی بات کی، قرآن کی آپ نے آیات پیش کی، میں چاہوں گا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان بھی ہم تک پہنچے کہ کس انداز میں حضور پاک نے علم کی فضیلت بیان کی۔ جی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کثیر مواقع پر علم کے حوالے سے فضائل بیان فرمائے، حتیٰ کہ ایک حدیث میں آتا ہے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ، مسلمان مرد و عورت پر بالکل علم حاصل کرنا بقدر ضرورت فرض کیا گیا ہے۔ تو رسول اللہ نے جا بجا اس کی تعلیمات ارشاد فرمائی ہیں، اور ہمارے سامنے صحابہ کرام علیہم الرضوان کا طرز عمل اور آپ کے ایام، لیل و نہار، شب و روز ہمارے سامنے روز روشن کی طرح عیاں ہیں۔ تو یہ ہمارے سلف صالحین کا تمام انبیاء اسی طرف لے کر آئے کہ جب انسان کے اندر علم آتا ہے، آگاہی آتی ہے، یہ ایک نور ہے، جب انسان کے اندر یہ نور، یہ روشنی آتی ہے تو وہ اچھے اور بری کی تمیز کر لیتا ہے، ورنہ وہ ویسے ہی زندگی گزارتا ہے اور دنیا سے چلا جاتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ضرور علم حاصل کریں۔ اچھا، علم حاصل کرنا جیسا کہ فرض ہے، بس آپ نے جیسے فرمایا ایک ضرورت کی حد تک، تو کتنا فرض ہے، کتنا علم حاصل کرنا فرض؟ ایک ہے نا کہ بالکل بھی جیسے ضرورت تو ہے، ظاہر سی بات ہے، ضرورت تو اتنی ہے کہ جس معاشرے میں اور آپ جی رہے ہیں اس میں جتنا علم حاصل کریں اتنا ہی کم ہے، اتنا علم ماشاءاللہ میں نے عرض کیا نا کہ پھیلتا چلا جا رہا ہے، روشنی اس کی پھیلتی جا رہی ہے۔ جی، تو اب یہ ہے کہ کتنا فرض ہے ایک مسلمان کے اوپر، کتنا فرض ہے، کیا فرماتے ہیں جناب؟ سب سے پہلے تو یہ کہ نبی علیہ السلام نے جو علم فرض قرار دیا وہ کتنی مقدار میں؟ شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے اس حدیث پاک کے تحت بہت ہی بہترین شرح ارشاد فرمائی کہ 2 چیزیں، ایک ہے عقائد کا علم اور دوسرا ہے معاملات کا علم۔ عقائد کا علم اور عبادات و معاملات۔ عقائد کا علم ہر مسلمان مرد و عورت پر حاصل کرنا فرض عین ہے، فرض عین یعنی ہر پہ فرض ہے۔ اور رہا عبادات اور معاملات کا علم، تو جس طرح انسان گریجولی بڑا ہوتا جاتا ہے، مثال کے طور پر وہ بالغ ہوا، مرد ہو یا عورت ہو، اس کے اوپر نماز کے مسائل سیکھنا فرض ہو جاتے ہیں۔ ماہ رمضان کا مہینہ آیا بلوغت کے بعد، ماہ رمضان کے روزے اس کے اوپر فرض، تو اس سے متعلقہ بقدر ضرورت کہ وہ اپنی زندگی گزار سکے اتنی ضروریات کا علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہوتا ہے۔ یوں ہی وہ آگے اور بڑا ہوتا ہے، اس کے پاس مال آتا ہے، اب مال کے اوپر سال گزر گیا، دیگر شرائط کے ساتھ اس پہ زکوٰۃ لازم ہو جاتی ہیں، تو اس کا علم حاصل کرے۔ وہ کہیں جاب کرتا ہے تو اپنی جاب سے متعلق علم حاصل کرے، اور اگر بزنس کرتا ہے تو بزنس سے متعلق علم حاصل کرے۔ تو اس طرح انسان جس طرح سروائیو کر رہا ہوتا ہے معاشرے کے اندر، اس کے سراؤنڈنگز اور اس کے معاملات کے تحت اتنا علم حاصل کر لے کہ وہ اپنی زندگی بآسانی گزار سکے۔ واہ جی واہ۔ اچھا، دنیاوی علم یا دینی علم دونوں میں فرق، پھر ساتھ میں یہ بھی عرض کر دیجیے گا کہ کس کی فضیلت زیادہ ہے؟ قرآن و سنت اور حدیثوں کے اندر جو بھی فضیلت آئی ہے، یاد رکھیے گا وہ علم دین کے لیے آئی ہے۔ یعنی جہاں بھی ہمارے علماء نے اس بات کو باقاعدہ لکھا، دین جہاں بھی علم کا لفظ آیا ہے کہ علم حاصل کرو، وہاں پر تخصیص نہیں کی گئی کہ علم فلکیات حاصل کرو یا علم نجوم حاصل یا علم باطن حاصل کرو یا علم ظاہر، کچھ بھی نہیں، بس علم کی فضیلت آئی ہے، وہاں سے مراد علم دین ہے۔ اور اگر وہاں کسی خاص چیز کے اندر
اس کو خاص کر دیا گیا تو پھر اس سے متعلق فضیلت ہے، ورنہ عام طور پر جتنے بھی فضائل ہیں وہ دین کے لیے آئے ہیں۔ البتہ اگر کوئی دنیا کا علم حاصل کرتا ہے تو کیا وہ غلط ہے؟ بالکل غلط نہیں ہے۔ جب تک اسلام اور اس کی ترویج و اشاعت کے لیے علم حاصل کیا جائے گا وہ بالکل اچھا ہے، درست ہے اور احسن ہے اور حاصل کرنا چاہیے۔ مسلمانوں نے جتنے بھی عروج پر پہنچے لوگ، یہ کیمرہ لے لیں آپ، یہ ساری اور بھی چیزیں لے لیں، ابن الحسم نے ایجاد کیا۔ اسی طریقے سے ہمارے اور بھی جو علماء گزرے جنہوں نے میڈیکل پر، طب پر کام کیا، ابو علی سینا اور بھی دیگر ہمارے امام رازی وغیرہ نے فلسفے پر اور دیگر ائمہ نے کام کیا، تو یہ تو مسلمانوں کی میراث تھی۔ بالکل ہم اس سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ ہمیں چاہیے ضرور اس طرف توجہ کریں۔ ہاں یہ ضرور یاد رکھیں، جہاں آپ دنیا کا علم حاصل کرنے کے لیے اتنا وقت لگاتے ہیں، کچھ وقت دین کے لیے بھی نکالیں۔ صرف ایک ہی طرف چلے جانا میں سمجھتا ہوں کہ شاید یہ زیادتی ہے۔ ہم خود غور کر سکتے ہیں، ایک دنیاوی علم کے لیے ہم اسکول بھی جا رہے ہیں، اس کے لیے ہم کوچنگ بھی لے رہے ہیں، لیکن قرآن مجید برہان رشید کا حال کیا ہے؟ بس بچپن میں ایک دفعہ ہم نے ختم کر لیا، اس کے بعد تو ہم نے کرنا ہی نہیں۔ بالکل ایسے ہی۔ تو برابر اور اعتدال کے ساتھ دونوں کو ہمیں لے کر چلنا چاہیے۔ اچھا حضرت، یقیناً جب ہم کسی بھی کام کو اسٹارٹ کرتے ہیں، کچھ چیز حاصل کرنے کے، تو ہمیں ان کے لیے ذرائع تلاش کرتے ہیں۔ ذرائع کا ہونا زیادہ ضروری ہے۔ تو علم حاصل کرنے کے لیے کون سے ذرائع ہونے چاہیے، کیا فرماتے ہیں اس حوالے سے؟ علم حاصل کرنے کے فی الوقت تو بہت سارے ذرائع ہیں، لیکن جو باقاعدہ علم نافع ہوتا ہے وہ 3 چیزوں کے ساتھ حاصل ہوتا ہے۔ سب سے پہلا تو اس میں نمبر آتا ہے ذہن کا۔ ہمارے علماء نے اس بات کو بیان کیا، ذہن یعنی کچھ لوگ علم حاصل کرتے ہیں، وہ ان کا ذہن اتنا شارپ ہوتا ہے، اتنے وہ تیز ہوتے ہیں کہ وہ استاد سمجھا رہا ہوتا ہے وہ بات ساری سمجھ جاتے ہیں۔ تو ایک تو ذریعہ یہ ہو گیا کہ ہمارا ذہن ٹھیک ہے، لیکن اس کے اندر بھی یہ ضرور ہے کہ وہ صحیح ڈائریکشن میں ہو۔ بعض اوقات لوگ سیکھتے سیکھتے کسی اور ڈائریکشن میں بھی چلے جاتے ہیں۔ تو ذہن کے ذریعے سے علم حاصل ہوتا ہے۔ اور دوسرا کس ذریعے سے حاصل ہوتا ہے؟ دوسرا عبادت کے ذریعے سے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جو بندہ عبادت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے علم عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اور یہ بھی نہیں کہ فقط وہ عبادت میں لگا رہے، اس کے ساتھ سیکھتا بھی رہے۔ تیسرا جو ذریعہ ہے گناہوں سے بچ کر، گناہوں سے بچ کر جب بندہ گناہ سے بچتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو وہ علم عطا فرما دیتا ہے جو وہ نہیں جانتا۔ یہ روایات کے اندر موجود ہے۔ تو یہ 3 ذرائع ہیں، اور اس کے علاوہ مختلف ذرائع بیان کیے جاتے ہیں۔ جیسے تبلیغ دین کے بھی مؤثر 3 طریقے ہیں۔ تقریر، ہم جو کر رہے ہیں تقریر، تدریس پڑھانا ٹیچنگ، اور تیسرا ہے تحریر جی۔ یہ 3 ایسے ذرائع تبلیغ کے، اور اب چوتھا بھی آ گیا میڈیا۔ یہ دراصل تقریر سے ہی تعلق رکھتا ہے۔ یہ 3 سے زیادہ باہر نہیں نکلے گی تبلیغ۔ تو ہمیں چاہیے ضرور اس طرف توجہ کریں، اور صحیح ڈائریکشن میں جو صراط مستقیم، جو اللہ اس کے رسول کا دیا ہوا قانون ہے، وہ علم جو فراہم کیا جا رہا ہے، ہم اس طرف گامزن ہو جائیں۔ کوئی بھی ذرائع ہم اختیار کر سکتے ہیں۔ اچھا، تو مال کی اگر میں بات کروں، ہمارے ہاں تو ایسا ہے کہ جب ہم چھوٹے تھے، آج سے 12 سال 15 سال پہلے، تو اس وقت کسی کا ذہن نہیں ہوتا تھا کہ میں پڑھنے کے بعد یہ جاب کروں گا، یہ بزنس کروں گا، ذہن میں ہی نہیں تھا۔ اب ایسا ہے کہ اگر بچہ 7 کلاس میں بھی ہے نا، اس کی والدہ اسکول آتی ہے تو کہتی ہے میں بچے کو کہہ کے تھک گئی ہوں، بیٹا جلدی میٹرک کرو، اچھی جاب مل جائے گی۔ شروع سے ہی بچے کا ذہن پیسے کی طرف چلا گیا۔ بچے سے پوچھو بیٹا کیا بنو گے بڑے ہو کر؟ جی میں بزنس مین بنوں گا۔ پہلے کیا ہوتا تھا، کیا بنو گے بڑے ہو کر؟ کسی بڑے محدث کا نام سنا کرتے تھے کہ ہم فلاں محدث بنیں گے، جب بہت زیادہ اگر ہو گیا آرمی میں چلے جائیں گے۔ اب بچہ کیا کہتا ہے، جی فلاں بزنس مین بنوں گا، میں بزنس کروں گا، میں بڑا ہو کر اپنے والد کا بزنس سنبھالوں گا، میں بڑا ہو کر پراپرٹی کا کام کروں گا، وغیرہ وغیرہ۔ تو اب سوال تو یہ بنتا نہیں ہے، کیونکہ علم کی فضیلت زیادہ ہے بنسبت مال۔ لیکن میں چاہوں گا ہمارے ناظرین تک پیغام پہنچ جائے کہ شریعت اور علماء اکرام اس پر کیا فرماتے ہیں، کہ علم کی فضیلت زیادہ ہے یا مال؟ معذرت کے ساتھ قطع کلامی، فضیلت کا سوال نہیں بنتا یہاں، یہ پوچھنا چاہیے کہ علم حاصل کرنا زیادہ اہمیت کے حامل ہے دور حاضر میں یا مال؟ دیکھیں، فی زمانہ جو ہماری تعلیمات ہے اس کے مطابق ہم غور کر لیتے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ سے یہ استفسار فرمایا کہ آپ علم کو اختیار کرنا چاہتے ہیں یا بادشاہت کو؟ واہ جی واہ۔ بادشاہت کے اندر مال بھی ہے، زمینیں بھی، حکومت ہے، طاقت ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے علم کو اختیار فرمایا، سبحان اللہ۔ اور جب علم اختیار فرمایا تو اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے انہیں حکومت بھی عطا فرما دی۔ اور ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ 2 بھائی تھے،
ایک بھائی علم حاصل کرنے میں مشغول رہتا تھا اور دوسرا بھائی مال کے ذریعے سے مال کمانے میں مشغول رہتا تھا. یہ ہمارے علماء نے لکھا. جو دوسرا بھائی تھا وہ بہت امیر و کبیر ہو گیا اور جو علم حاصل کرتا تھا وہ بیچارہ غریب ہی تھا اور اتنا گزر بسر آرام سے کیا کرتا تھا. تو ایک دن اس کے بڑے بھائی نے کہا جس کے پاس مال زیادہ تھا کہ تم نے علم حاصل کیا, تمہیں کیا ملا؟ میرے پاس دیکھو دولت جائیداد, جب چاہوں میں پلاٹ خرید لوں, زمینیں خرید لوں, گاڑیاں خرید لوں, اچھی سواری خرید لوں, تمہیں کیا دیا ہے؟ تو چھوٹے بھائی نے کہا کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کی وراثت عطا فرمائی اور تجھے قارون اور فرعون اور حامان اور شداد کی وراثت عطا کی. تو ہمیں چاہیے کہ علم کو فوقیت دیں, مال خود ہی اس کے ذریعے سے آ جائے گا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ ہمیں علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مال بھی ضروری ہے لیکن علم حاصل کرنا اس سے زیادہ از حد ضروری ہے. اچھا, علم حاصل کرنا زیادہ ضروری ہے. بالکل ناظرین کرام, ہمیں چاہیے کہ ہم علم دین حاصل کریں, علم دین کی طرف ہم بڑھیں, اور اس کے ساتھ ساتھ دنیاوی علم جیسے علامہ صاحب نے بھی فرمایا اور یقیناً میں بھی سنتا آ رہا ہوں عرصہ دراز سے, آپ بھی سنتے ہوں گے. لیکن اس کے باوجود ہم اپنے بچوں کو, اپنی اولاد کو دین اسلام کے علم سے دور رکھ رہے ہیں, دینی علم سے دور رکھ رہے ہیں. جب دینی علم سے ہم دور رکھیں گے, کل کو میں نے بھی اس دنیا کو چھوڑ کے جانا ہے, کیونکہ کل من علیہا فان, ہر شے فانی ہے, تو میں کیسے رہ سکتا ہوں, آپ کیسے رہ سکتے ہیں؟ کم از کم جب ہم یہاں سے جائیں تو پیچھے قرآن پڑھنے والے تو ہونا, کم از کم دعا کرانے والے تو ہونا. امام صاحب کو نہ ڈھونڈ رہے ہو کہ امام صاحب آئے, امام صاحب جنازہ پڑھائیں گے. بیٹا ہے تو بیٹا پڑھائے نا, اس کے یقین مانیے وہ بچہ جنازہ پڑھائے گا, ہمارا شہزادہ ہمارا بیٹا جنازہ پڑھائے گا, اس کا ثواب بہت زیادہ بیٹے کو بھی ملے گا, اور اس کے والد والدہ بہن بھائی اس کی بھی روح بھی خوش ہو رہی ہوگی کہ آج میرا جنازہ پڑھا رہا ہے, کوئی غیر آ کر جنازہ پڑھائے. غیر میں اس وے میں نہیں کہہ رہا کہ علماء اکرام غیر نہیں, آپ کے علاقے کے جو علامہ صاحب ہوتے ہیں ان کا رتبہ بہت بڑا ہوتا ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم دعائیں ان سے ضرور کروائیں, لیکن یہ ایک سلسلہ ہوتا ہے. اپنے بچے کو, اپنی بچیوں کو دین اسلام سے دور نہ کیجیے, دین اسلام کے قریب کیجیے. اپنی بچیوں کو قرآن پڑھنا سکھائیے, اپنے بچوں کو قرآن پڑھنا سکھائیں. یقین جانیے بچوں کے چہرے میں بھی رونق ہوگی, دل میں بھی رونق ہوگی, اور اس بچے کو ادب آئے گا, اور وہ ادب کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں سیکھے گا, اور یہی ادب اس کو بلند مقام عطا فرمائے گا. علامہ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا. ناظرین اکرام, آپ سے بھی گزارش ہے ہمیشہ کی طرح اپنے اہل و عیال, اپنے پڑوسی, اپنے رشتہ دار سب کا خیال رکھیں, ہم سب کو اپنی دعا میں یاد رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.